محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولوں کی جماعت، تم حلال رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے نیک اعمال کو حلال رزق سے جوڑ دیا، یعنی جو شخص حلال رزق کھائے گا اس سے نیک اعمال کی توفیق ہوگی، جو حرام رزق کھائے گا اس سے نیک اعمال کی توفیق نہیں ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم اپنے انبیاء علیہ السلام کو دیا۔ انبیاء علیہ السلام امت میں سب سے افضل ترین ہے، تو بطریق اولا کہ ہمارے لیے ہے کہ ہم حلال رزق کھائے اور حرام سے بچے، مشتبہ سے بھی بچے، اس لیے کہ حرام کا ایک لقمہ بھی اگر جسم کے اندر چلا جاتا ہے تو انسان کے 40 دن کی عبادتیں رائگاں چلی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل لقمۃ من حرام لم يقبل له صلاۃ 40 لیلہ، کہ جس انسان کے جسم کے اندر حرام کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز جیسی عبادت قبول نہیں ہوتی تو پھر دوسری عبادتوں کا کیا کہنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعائیں کریں گے، رو رو کر کے اللہ سے دعائیں کریں گے، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ صحابہ نے کہا کہ کیوں دعائیں قبول نہیں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملبس حرام، ان کا لباس حرام کا ہوگا، ومشرب حرام، ان کا پینا بھی حرام کا ہوگا، ومطعم حرام، ان کا کھانا بھی حرام کا ہوگا۔ فأین یستجاب لذلک، جب کھانا بھی حرام کا، پہننا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، یہ تمام چیزیں جب حرام کی ہوگی تو پھر اللہ دعا کیسے قبول فرمائے؟ جسم کے اندر ایک لقمہ بھی اگر حرام کا چلا جائے تو نہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، نہ آپ کی نماز قبول ہوگی، نہ آپ کی کوئی عبادتیں قبول ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو، گزارش میں یہی کروں گا کہ ایک لقمہ بھی کھائے، حرام کا لقمہ نہ کھائے، بلکہ ایک لقمہ ہی کھائے تو حلال کا کھائے۔ پیٹ بھرنے سے بہتر ہے کہ بھوکے رہے لیکن حرام سے بچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔